قانونی پوزیشن کو پنجاب کے حوالے سے متنازع بنایا جا رہا ہے، میں وہ تنازعات کو پہلے دور کرتا چلوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کی روح سے تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کی ووٹ کا کبھی بھی کہا جا سکتا ہے۔ آئین اور قانون میں کوئی ایسی قدغن موجود نہیں کہ تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ سیشن کے دوران نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑی مت ہے، اس کا کہیں پہ آئین اور قانون میں ذکر نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ جب فرض کریں کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی، اس کے جمع ہوتے ہی اسمبلیوں کی تحلیل رک جائے گی۔ وہ لگتی کب ہے؟ وہ اس سیشن میں لگتی ہے، وہ اگلے سیشن میں لگتی ہے۔ اس کا داخل ہونا کافی ہے اسمبلیوں کی تحلیل کو روکنے کے لیے۔ یہ اسپیکر کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو کب لگاتے ہیں، اور جب وہ لگاتے ہیں تو پھر کم سے کم 3 روز اور زیادہ سے زیادہ 7 روز، یعنی 3 دن کے بعد اور 7 روز سے پہلے آپ نے وہ ریزولوشن موو کرنا ہے۔ تو یہ آئین بھی پڑھا ہے، قانون بھی دیکھا ہے، قانون دان جو ہیں معروف ان سے بھی مشورہ کیا ہے۔ ہمیں قانونی طور پہ یہ پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے کہ آئین اور قانون میں کہیں پہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کا نہ کہا جا سکے یا وہ تحریکیں نہ جمع ہو سکیں، یہ تو کہیں بھی نہیں موجود۔ اب اس پہ کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کر لے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور فرق دیکھیے آگے جو بھی حکمت عملی طے پاتی ہے، وہ اعتماد کا ووٹ ہو، وہ تحریک عدم اعتماد ہو، تو وہ جب بھی ہم فیصلہ کریں گے داخل کرنے کا، اس کو انٹرٹین کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ انٹرٹین نہیں کرتے، تحریک عدم اعتماد کا اسپیکر کے دفتر یا سیکرٹری اسمبلی کے دفتر پہنچ جانا ہی بہت ہے اس سارے پروسیس کو روکنے کے لیے۔ تو قانونی طور پہ پوزیشن بالکل واضح ہے، اس پہ کوئی ابہام کسی قسم کا نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ اجلاس کے دوران نہیں جمع ہو سکتی، بھائی کہاں لکھا ہے کوئی بتا دے، کہیں نہیں لکھا۔ تو قانونی طور پہ چیزیں بالکل واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ پرویز رائی صاحب کے پاس اعتماد کی ووٹ کے لیے 186 ممبران کی حمایت ہے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک گو کی صورتحال ہے۔ آج جو ان کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، پرویز رائی صاحب لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسمبلیوں کی تحلیل کی مخالفت کر دی۔ لوگوں کو پلانٹ کیا جا رہا ہے کہ جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا تو شور ڈال دینا۔ تو دیکھیں یہ منافقت نہ کریں۔ کل ان کے صاحبزادے نے ایک بیان دیا صرف متنازع بنانے کے لیے چیزوں کو۔ بھئی آپ اتنی دیر چپ تھے، آپ کو باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یاد آئی ہے بیان دینے کے لیے، صرف ان کو بھی متنازع کیا اور پنجاب کے سارے پروسیس کو بھی متنازع کیا، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی پارٹی کی متنازع کر کے اپنی ساتھ بچانے کے لیے ہم جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کھڑے ہیں۔ اب یہ مونس صاحب نے اس بیان کی ٹائمنگ اس لیے چنی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، اور باپ بیٹا بہت ساری چیزوں کا ایڈوانس لے چکے ہیں۔ ہم تو لگے رہے پنجاب میں 200 ارب کی آٹے پہ سبسڈی دے دو، کوئی نئی گاڑی نہ خریدو، کوئی شہانہ خرچ جو اخراجات ہیں ان کو روکا، بجلی ہم نے کہا کہ 200 یونٹ پہ مفت بجلی دے دو۔ تو یہ کس کام میں لگے رہے ہیں؟ یہ اس کام میں لگے رہے ہیں کہ 1.5 ارب کی نئی گاڑیاں خرید لو۔ 150 گاڑی خریدی ہے جس میں 70 فارچونر شامل ہیں، اور وہ کہاں سے خریدی؟ ایک پرانا سپلائر ہے ٹیوٹا راوی، ٹیوٹا سائیون، ان کو سیل کرا دیا کہ آپ کا بلڈنگ پلان ٹھیک نہیں ہے۔ گاڑیاں ٹیوٹا گجرات سے خریدی جا رہی ہیں۔ آ کے میرے اس بیان کو کاؤنٹر کر دیں، مونس صاحب آن ایئر کہہ دیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو 1.5 ارب کی نئی گاڑیاں وزراء کے لیے لے رہی ہے وہ نہیں لے رہی ٹیوٹا گجرات سے، یا ان کا اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں۔ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، معافی مانگتا ہوں آگے۔ بٹ اپنے کمپیٹیٹرز کو جو باقی ٹیوٹا کی شو روم ہے، ٹیوٹا راوی ہے، ٹیوٹا سائیوال ہے، صرف اس لیے کہ وہ نون لیگ کا ایک ایم پی ہے شیخ علاؤدین، اور وہ یہ کام سیاست میں آنے سے پہلے کا کر رہا ہے۔ وہ کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، وہ نون لیگ میں بھی رہے ہیں۔ کسی دور میں یہ نہیں ہوا کہ کسی کار کی ڈیلرشپ کا شو روم سیل کر دیا جائے کہ فلاں بندے سے گاڑی خریدنی۔ یہ سرکاری خزانہ ہے نا، کوئی ذاتی خزانہ تو نہیں ہے آپ کا۔ پھر پنجاب میں جہاں پہ گجرات ڈویژن اب میرا احتجاج ہے،
وزیر آباد کا ضلع بنایا، بالکل ٹھیک بنایا، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ایک اچھا سٹیپ ہے، چاہے انہوں نے بنایا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مگر وزیر آباد کے ضلع کو اور حافظ آباد کو گجرات ڈویژن کے ساتھ دریا کے پار کیوں لگایا؟ ہمارا تو جینا مرنا، ہماری خوشی غمی، ہمارا لین دین، ہمارے ہر چیز وہ گجرانوالہ سے منسلک ہے۔ ہم اب دریا کے پار 1 گھنٹے کا سفر کر کے گجرات میں جائیں گے، ہمارا کمشنر کا آفس گجرانوالہ میں، آر پی ایف کا آفس گجرانوالہ میں، محکمہ خوراک کا دفتر گجرانوالہ میں، ہمارے لوگ اپنے مسائل لے کے گجرانوالہ جاتے ہیں، مگر صرف اس لیے کہ مونس صاحب نے کنجا میں جہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بننا ہے وہاں پہ کئی ہزار ایکڑ زمین خرید لی ہے، تو یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر وہاں پہ بنایا جا رہا ہے اور 2 اضلاع کو وہاں پہ ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا گھنٹے کا سفر ہے، حافظ آباد والوں کا 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چوریاں چکاریاں اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے اندر سے جو ایڈوانس لیے ہوئے ہیں مونس لائی نے، یہ کس لیے دیے ہوئے؟ وزیروں کی تنخواہ 12 لاکھ روپے ہم نے گورنر صاحب کو اصلاح کی کہ اس مہنگائی کے دور میں کسی وزیر کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے اتنی۔ ہم نے پیٹرول نہیں لیا جب تک ہم وزیر تھے پنجاب کے اندر، وہ بل واپس کیا 12 لاکھ تنخواہ والا، 12 لاکھ مہینہ، غضب خدا کا، کھاتے پیتے لوگ ہیں سارے۔ جب وہ بل واپس کیا، وہ بل واپس کرنے کے بعد دوبارہ منظور کر کے 12 لاکھ روپیہ ہر وزیر تنخواہ مہینے کی لے رہا ہے پنجاب کے اندر۔ غضب خدا کا کہ یہ پنجاب کے اندر جو لوٹ مار ہے، یہ پرویز علی صاحب نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو۔ انہوں نے، ان کے بہت سٹیکس ہیں، انہوں نے جو یہاں پہ کمیشن منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں وہ کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ یہ ساری ڈرامے بازی ہے کہ وہاں پہ آ کے ایک اعلان کر دیں کہ جی ہم آپ خان صاحب جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، میں نے پرویز علی کو وزارت اعلیٰ کے لیے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دعائے خیر جب ہم کہہ کے آئے اور دعائے خیر سب کے سامنے ہوئی، کلام پڑھا گیا، اللہ کا کلام پڑھا گیا، جس کے بعد یہ مکر گئے وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر صبح مجھے پرویز علی صاحب نے 9 بجے فون کیا، ہیلو طریقہ عدم اعتماد جمع کرائی آپ نے بزدار صاحب کے خلاف؟ محمد خان بھٹی نے میری بات کرائی۔ میں نے کہا جی بزدار صاحب کے خلاف جمع 9:30 کا ٹائم ہے۔ وہ خدا دے بندے ہوئے خان پاگل ہے، اسمبلیاں توڑ دے گا، کوٹ ان کوٹ، خدا دے بندے ہوئے خان پاگل ہے، اسمبلیاں توڑ دے گا، تسی بزدار دے خلاف جمع کراؤ طریقہ عدم اعتماد۔ ہمارے بندے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اسمبلی کی، 9:30 دوبارہ کال آ گئی۔ وہ بزدار کی کیا بنا طریقہ عدم اعتماد کا؟ میں بھی نہیں، بندے پوڑیاں چڑھے نا اندر جانتے ہیں، جمع ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو جمع کرائی تھی پرویز صاحب کے کہنے پہ کرائی تھی کہ عمران خان اسمبلیاں نہ توڑ سکے، اور یہ دعائے خیر کے بعد اگلی صبح کی بات ہے اور طریقے عدم اعتماد آ گئی، وہ تو الگ بات ہے کہ بزدار صاحب کا استعفیٰ بھی آ گیا۔ مگر یہ اسمبلی تب نہیں توڑنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ یہ اگر اسمبلی توڑتے تو گڑبڑ ہو جائے گی، میری گھر وزارت اعلیٰ کو ٹھوکر لگ جائے گی۔ ایک شخص جو سراب میں نہ گیا ہو مگر کمائی کے لیے یہاں پہ 8 کلب 7 کلب میں دفتر کھولنے ہو، کمیشن ایجنٹ ہو، جس طرح ہاکر نہیں ہوتے، ریٹ لگ رہا ہوتا ہے، پوسٹ ٹرانسفر 2 لاکھ، اس کے اوپر پھر ہر گریڈ کا ایک الگ ریٹ ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا، پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں۔ اتنی حرص، لالچ اور ہوس ہے اقتدار کی کہ اب فوج کو دوبارہ بدنام کرنے پہ آگئے کہ جی وہ بائبل صاحب نے تب کہا تھا، میں اللہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے بہتر۔ مگر آپ کیوں متنازع کر رہے ہیں جب وہ خود کہہ گئے کہ فروری کے بعد ہم بالکل نیوٹرل اے پولیٹیکل ہو گئے تھے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں کل مونس علی صاحب نے ایک متنازع بیان دے کے حالات کا رخ موڑنے کی کوشش کی کہ اتنا تنازع بڑھ جائے اور چیزیں اس طرف چلی جائیں کہ یہاں پہ سب گڑمڑ ہو جائے اور اسمبلیاں توڑنے کی نوبت نہ آئے، ڈسکشن ہی چینج ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مونس علی پہلے بھی دعائے خیر کے بعد اپنے والد کو جب اس نے گمراہ کر کے تو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا، اور ہم پنجاب میں حکومت میں آئے، پھر ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے والد وزیر اعلیٰ بنے، تو یہ جب بھی کوئی کھیل کسی طرح بنتا ہے تو یہ بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہوتا ہے۔ تو میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ مونس علی صاحب جو ہیں اور ان کے والد گرامی یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے۔ ہمارے پاس کئی قانونی آپشن موجود ہیں، ہمارے پاس اعتماد کے ووٹ کی آپشن ہے، اس کی بھی تیاری ہے، طریقے عدم اعتماد ہے، اس کی بھی تیاری ہے، کورٹوں میں ہمارے کیس لگے ہیں۔ ہمارے ایک وفد نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ جو 18 بندے سسپینڈ ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو جلد از جلد لگایا جائے۔
ریویو پینڈنگ ہے, تمام آپشن موجود ہیں, مگر حکمت عملی اپنی اپنائیں گے ان کی موو دیکھ کے, اور دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کس حوالے سے کرتے ہیں, ان کی مرضی ہے, مگر ہم نے ہر ایونچوالٹی کا ایک پلان تیار کیا ہوا, اور وہ پلان ہر حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم اپنے پلان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. مگر حد الوسع کوشش یہ ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں, کیونکہ ہم جمہوری ذہن کے لوگ ہیں, ہم نے ہمیشہ ٹرانزیشن آف پاور پیسفل کیا ہے. وہ ہمارا دور 2013 والا جب شروع ہوا تو پیپلز پارٹی سے ہم نے ٹرانزیشن لی اور بڑی پیسفلی لی, اور ہمارا میثاق جمہوریت کے اندر بھی یہ تھا کہ اسمبلیاں آئینی مدت پوری کریں گی, ہمیشہ سے یہ ہماری سوچ رہی ہے. مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں ہر حال میں توڑنی ہے, ہماری اولین کوشش ہے کہ نہ ٹوٹیں. اگر یہ توڑتے ہیں تو ہم انتخابات کے لیے بھی مکمل طور پہ تیار ہیں. یہ چھوڑے نا پنجاب گورنمنٹ کو, آئے میدان میں ذرا. یہ جو پنجاب پولیس کے حصار میں بیٹھے ہیں اور اینٹی کرپشن کے پرچے دے دے کے ہمارے لوگوں کو بدنام بھی کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, چھوڑے نا ذرا اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو, اور چھوڑے سی سی پی لاہور کو, اور چھوڑے یہ ساری جو سرکاری طاقت ہے, اور یہ سرکاری طاقت چھوڑ کے میدان میں آئیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ شجرا منصب کو ہرایا عمران خان نے تلنگانہ میں 7,000 سے. بریگیڈیئر اجاز کیا ہوتا 20,000 سے ہارتا. فیصل آباد میں عابد شرلی کو ہرایا 15,000 16,000 سے. فاروق حبیب ہوتا